محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں غوث پاک کے ایک شرابی مرید کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کافی وقت پہلے کی بات ہے کہ ملک ایران میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ اپنی عوام سے بہت محبت کرنے والا تھا، اور اگر اس کے لوگوں میں سے کوئی پریشان ہو جاتا تو اس کو اس بات کی دلی طور پر خبر ہو جاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے گھٹن محسوس ہونے لگی، اور وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، کیا معاملہ ہے، میں اپنے دل میں بے چینی کیوں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی، لیکن گھٹن کم نہ ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے محل سے ابھی نکل جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور کہا کہ آج میں نے گلیوں میں گھوم کر دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو خلاف عادت ہو، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں تو سو رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو سپاہی کہنے لگا کہ چلیں پھر سے چلتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ ابھی نہیں، پہلے فجر کی اذان ہو جائے، نماز ادا کر کے پھر چلیں گے۔ سپاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے نماز فجر ادا کی اور پھر بھیس بدل کر ایران کی گلیوں میں نکل پڑے، اور جب شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ وہ سلطان قریب گیا اور سپاہی سے کہا کہ دیکھو، یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ سپاہی نے جب قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مر چکا تھا۔ سپاہی نے کہا کہ سلطان، یہ بے ہوش نہیں بلکہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا کہ اگر ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے تو شاید یہ بچ سکتا تھا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ ایک آدمی مردہ حالت میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ فجر کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، جنہوں نے نماز پڑھی تھی، اور وہ بظاہر تو نیک لگ رہے تھے، مگر وہ مردے پر آوازیں کس رہے تھے، لیکن وہ لوگ بادشاہ کو نہیں پہچان سکے کیونکہ بادشاہ نے حلیہ بدلا ہوا تھا۔ بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی مردے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، مردے پر آوازیں کس رہے ہیں۔ بادشاہ نے لوگوں کو پاس بلایا کہ اے بھائی ادھر آؤ۔ لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ سلطان نے کہا کہ یہ آدمی اس درخت کے نیچے مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور یقیناً اس کی موت کی خبر تم سب کو ہے، لیکن تم سب نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ اور تم سب اس پر آوازیں کیوں کس رہے ہو؟ کیا تمہاری انسانیت مر چکی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ یہ آدمی گناہگار ہے اور ظالم انسان ہے، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے۔ سلطان کہنے لگا کہ کیا یہ نبی کریم کا امتی نہیں، اور کیا تمہارے نبی نے تمہیں اس بات کا درس نہیں دیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہاں یہ مردہ پڑا ہے، لیکن کسی کو بھی توفیق نہیں کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے یا اس کے گھر والوں کو ہی اس کی خبر کر دے۔ در حقیقت تم لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ چلو اسے اٹھاؤ اور بتاؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے سلطان کے لہجے سے متاثر ہو کر اسے اٹھا لیا۔ لوگوں نے میت گھر تک پہنچا دی تو سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اس کی بیوی نکلی، جس نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بلا وجہ رو رہی ہے، اس بدبخت کے لیے رونے سے اچھا ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، خدا جانے اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے یہاں تک تو پہنچا دیا ہے، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، خدا جانے قبر میں کتنے سانپ اور بچھو ہوں گے، یہ بہت بڑا بدکار تھا، آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آگے آپ جانے اور اس کی بیوی جانے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے، لیکن اس کی بیوی بہت رو رہی تھی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ پھر سلطان نے کہا کہ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک درخت کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں، بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت حیرت ہوئی اور کہا کہ ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے یہ شرابی اور زانی تھا،
یہ شراب پیتا اور بیچتا بھی تھا، اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں تھے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، حقیقت ان کو نظر نہیں آتی، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے ضرور بخش دے گا، حتیٰ کہ میری موت ہو جائے گی اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اللہ اپنے ایک نیک بندے کو میرے پاس بھیجے گا، وہ میری دعائیں مغفرت کرے گا اور میرا جنازہ بھی پڑھائے گا، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو بھی بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر بہت گنہگار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہو، شراب بھی بیچتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، اور ہر طرح کی برائی بھی کرتا تھا، نیکی کا کوئی کام اس نے نہیں کیا تھا، یہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا اور نہ ہی روزے رکھتا تھا، بس ہر وقت برائی میں مشغول رہتا تھا۔ ان ساری برائیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، اور ہر چاند کی 11 تاریخ کو گناہوں کو ترک کر دیتا تھا، اور پھر گھر میں مٹھائی بناتا اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا تھا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ یہ کس خوشی میں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، تو وہ بڑے فخر سے کہتا کہ آج میرے پیر کا دن ہے، میں اسی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ وہ پوچھتے کہ تمہارا مرید کون ہے؟ تم اتنے گنہگار ہو، بھلا تمہارا بھی کوئی مرید ہوگا؟ تو وہ کہتا کہ میرا پیر وہ ہے جو پیروں کا بھی پیر ہے، میرا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور لوگ یہ سنتے اور مسکراتے ہوئے چلے جاتے۔ کافی عرصہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پھر ایک نورانی ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کر جہنم سے دور لے جانے لگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ حضور یہ تو گناہگار ہے، اگرچہ گناہگار ہے لیکن ہمارا مرید تو ہے۔ بس اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے۔ میرا شوہر شراب کھانے میں ضرور جاتا تھا، لوگ سمجھتے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ میرا شوہر شراب کھانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب کو خرید لے اور گھر آ کر اسے پھینک دے، تو لوگ وہی دیکھتے کہ یہ شراب لے کر آ رہا ہے، لیکن گھر میں کیا ہوا انہیں کیا معلوم، وہ صرف رب ہی جانتا تھا۔ میرا شوہر اکثر کہا کرتا تھا کہ کچھ تو بوجھ مسلمانوں کے کندھوں سے دور ہوا۔ میں شراب کھانے گیا اور اپنے پیسوں سے شراب خرید کر یہاں لا کر دفن کر دی، کم از کم اتنی شراب تو لوگ نہیں پی سکیں گے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ تمہارا شوہر زانی بھی تھا۔ عورت پھر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا، بلکہ وہ ہر رات عورتوں کے پاس جاتا، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں اور رات کو ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں، مگر میرا شوہر ان کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر ان عورتوں کو پیسے دے کر غلط کاموں سے روکتا تھا، اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ یہ زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، لیکن میرا شوہر اس عورت کو کہتا کہ تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا، تمہارا یہ بھائی ہر رات تمہیں اجرت دیتا رہے گا، بس تم اپنے دروازے کو کسی نامحرم کے لیے مت کھولنا۔ عورتوں کو جب پیسے مل جاتے تو وہ زنا نہیں کرتی۔ اور پھر وہ کہتا کہ آج اس عورت اور مسلمانوں کے گناہوں میں کچھ گناہ تو کم ہوئے۔ میں اسے کہتی کہ یاد رکھو، جس دن تم مر گئے لوگوں نے نہ تمہیں غسل دینا ہے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفن کرنا ہے۔ وہ مجھ سے کہتا کہ گھبراؤ مت، میرا جنازہ بڑے بڑے عالم اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی کہ زندگی بھر لوگ جسے برا کہتے رہے، اللہ نے اسے کتنی عمدہ موت دی ہے۔ سلطان کے حکم پر خصوصی طور پر سب سے بڑے عالم کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات تب ڈالی گئی جب تہجد کا وقت تھا، وہ وقت جب اللہ اپنے بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہی لوگ جو آوازیں کس رہے تھے وہی پلٹ کر آئے اور اس کا نماز جنازہ ہوا، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج نادم تھے اور کہنے لگے کہ دیکھو اس کے جنازے میں تو وقت کے بادشاہ، وقت کے ولی شامل ہیں۔ اور پھر سلطان اپنے محل میں واپس آ گیا۔ جب وہ سونے لگا
تو سوتے سوتے اسے ایسا خواب آیا، نہ وہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا۔ ایک الہامی کیفیت بادشاہ پر طاری ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے جہاں بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں۔ وہاں وہی آدمی خوبصورت سے لباس میں سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا کہ سلطان، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ میرے بارے میں آپ کو کبھی نہ بتاتا۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا بندہ وہاں سے چلا گیا۔ سلطان جب اٹھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اپنے نیک بندے کی خدمت کا کام سونپا۔